बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के जो खिताबात चलाए जा रहे हैं, इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं और पैमरा कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जस्टिस शाहिद वहीद साहब, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया था जब इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में। और ये वो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं जिनका नाम बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जुडिशल कमीशन में पेश किया था। लेकिन जो गम व गुस्सा था हुकूमत का, और वो था हमज़ा शहबाज केस का जो फ़ैसला था, परवेज़ लाई केस का फ़ैसला, उस गम व गुस्सा की बुनियाद पर ये इनकी तरफ से जस्टिस शाहिद वहीद साहब का जो नाम है उसको ड्रॉप किया गया था। ये वो जज साहब हैं, उनकी अदालत में ये समाअत थी और नवाज़ शरीफ और इसहाक डार एंड कंपनी के ख़िलाफ़, जिस पर उन्होंने बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब असम्बली हंगामा राई केस में अहम पेशरफ्त हुई है और जो 14 रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको भी शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी किया गया अदालत की तरफ से। उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल एक केस के हवाले से मैंने ज़िक्र किया था कि हसीब नामी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको 23 अगस्त को उनको अगवा किया गया था और वो लापता थे। उनकी फ़ैमिली ने बायाबी के लिए दरख्वास्त दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फ़ैसला दिया, और जो इस बात का सबूत है कि हमारी अदालतें अगर फ़ैसले दें, तगड़े फ़ैसले दें, तो फिर अमल दरामद भी होता है। कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 2 बजे के लिए, दिन दोपहर 2 बजे के लिए बुलाया था जो IG इस्लामाबाद हैं। IG इस्लामाबाद आ गए। IG इस्लामाबाद के आने के बाद अदालत ने उनको कहा कि आप कल 10 बजे 10:30 बजे आपने हर हाल में उनको पेश करना है, क्योंकि IG ने कहा जी कि हमारे नॉलेज में नहीं है, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है अगवा का। अदालत ने कहा भी वो 23 अगस्त का अगवा हुआ है, आप 12 सितंबर को उसकी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप कल उसको पेश करेंगे, नहीं तो जो तमाम पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, उनके जो सेक्टर कमांडर्स हैं, वो अदालत में पेश होंगे और वो अदालत में पेश होके अदालत को बताएंगे और कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो शहरी कहाँ गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब अदालतें सख्त अहकामात जारी करती हैं तो फिर काम भी हमें देखने को मिलता है, और वही हुआ कि अदालत की तरफ से अहकामात मिलते ही रात को ही वो बायाब हो गए और आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। और हसीब हमज़ा उनका नाम है, वो अपने वालिद के हमरा अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में, हसीब हमज़ा के वालिद ने अदालत में बयान दिया कि मेरा बेटा वापस आ गया है। चीफ जस्टिस ने हसीब हमज़ा से सवाल किया, आप किधर गए थे? जवाब में उन्होंने बताया कि मुझे मालूम नहीं है, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चीफ जस्टिस ने पुलिस से सवाल किया कि आपने अब तक क्या तफ्तीश की है? आपने बर वक्त FIR भी दर्ज नहीं की, ये अब से बेजा की दरख्वास्त है, ये अब वापस आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तफ्तीश में किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराना है, सवाल है कि इस केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। मुगवी के वालिद 23 अगस्त को पुलिस के पास गए मगर मुकदमा दर्ज ना हुआ, और पुलिस को मुगवी के वालिद की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था, और अदालत का मामले में पढ़ने के बाद आपको होश आया। अदालत ने कहा कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। वालिद हसीब हमज़ा ने अदालत में कहा कि मेरा मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया है, मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि पुलिस ने उनको कह दिया कि आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। तो उसने भी अदालत में कहा जनाब मेरा बेटा आ गया है, मेरा पुलिस वालों के साथ तो कोई मुकाबला है नहीं, मेहरबानी करें अब इस केस को ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस ने हसीब हमज़ा के वालिद से मुकालमा किया कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, आपकी दरख्वास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी, पुलिस ने अदालत के साबिक़ा अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की है। एडिशनल अटारनी जनरल ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे चलेगी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि IG इस्लामाबाद अपनी निगरानी में इस मामले की तफ्तीश करें, और उन्होंने ये भी कहा कि हसीब हमज़ा की गुमशुदगी संजीदा सवालात को जन्म देती है, तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को क्यों अगवा किया गया। अदालत ने कहा कि IG इस्लामाबाद ख़ुद इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करें। तवक्को है माजी के केसेस के बरअक्स अथॉरिटीज़ अपने आइनी फ़र्ज़ निभाएंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि IG इस्लामाबाद 10 रोज़ में नौजवान के लापता होने पर तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करें और नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। अदालत ने IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया
اور وہ جو درخواست تھی اس کو نمٹا دیا، اور عدالت کا حکم جاری کرنے کے بعد 24 گھنٹوں سے پہلے پولیس نے بایاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالتیں تگڑے فیصلے دیں تو انصاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عدالتوں کو اگر علم ہو کہ ان کے پاس کتنا اختیار ہے اور وہ عوام و ناس کی کتنی خدمت کر سکتی ہیں، اور جب انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان ایمانداری کے ساتھ ایک بڑے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کا جو کردار ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بڑے فیصلے کرتا ہے، اور اس سے پھر عوام کو نظر آتا ہے، پھر انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ چلیں وہ جو شہری تھا اس کو کم از کم ریلیف مل گیا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے جو درخواست ضمانتیں تھیں اس پر لاہور کی سیشن عدالت میں سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے لیگی رہنما عطا تارڑ سمیت 11 ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ عبوری ضمانتوں کی درخواست پر عطا تارڑ، رانا مشہود، سیف الملوک کھوکھر اور اویس لغاری سمیت سارے ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس کی جانب سے نامکمل تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ یہ ملزمان شامل تفتیش ہونے کے لیے تھانے میں نہیں آتے، تو جب جے آئی ٹی انہوں نے عمران خان کے خلاف بنائی ہے تو پھر ان کو تو پیش ہونا پڑے گا، اور ان کا تو کیس تھانے میں ہے، اور یہ کوئی عمران خان کے لیول کے لیڈر تو ہے نہیں کہ کوئی جے آئی ٹی بنے اور کوئی ایس ایس پی کا دفتر ہو۔ ان کو تو عام تھانے میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ان کو سوال جواب بھی دینے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ کی عبوری ضمانت 19 ستمبر تک توثیق کی جاتی ہے، آپ شامل تفتیش ہوں، شامل تفتیش نہیں ہوں گے، جو پولیس لکھ کے لے آئے گی عدالت اس کو بھی دیکھے گی، آپ کی بحث سن لے گی اور عدالت پھر فیصلہ کر دے گی۔ پھر عدالت آپ کو موقع نہیں دے گی کہ آپ جائیں اور آپ جا کے شامل تفتیش ہوں، پھر عدالت آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا پھر فیصلہ کرے گی۔ آپ کے پاس آخری موقع ہے، جائیں اور شامل تفتیش ہوں۔ تھانہ گجر سنگھ میں انہوں نے پیش ہونا ہے، اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ جو قانون کے مطابق وہ مقدمہ ہے 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن تھا اس میں حمزہ شہباز کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر غنڈہ گردی کی تھی، بدماشی کی تھی، اور جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ ایک اور اہم چیز جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، ان کی عدالت میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے، اور وہ ہے نواز شریف کے خلاف ایک درخواست تھی اور اسحاق ڈار کے خلاف تھی، اور جو اشتہاری ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ اشتہاری کی حد تک تو اس کی تقریر کو روکا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کی تقریر کو کیسے روکا گیا کہ جو پی او ہو، پروکلیمڈ اوفینڈر ہو، اس کی حد تک تو چلیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ، اور یہ انٹرنیشنل قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک حد تک ہی اس کے جو کچھ حد تک اس کے جو رائٹس ہیں وہ قانون واپس لے لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو۔ اب چونکہ پیمرا کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے اور پیمرا نے کہا ہے کہ جو ملزمان ہیں، جو اشتہاری ہیں، ان اشتہاریوں کو ان کا خطاب یا ان کا انٹرویو یا ان کو میڈیا پر نہ چلایا جائے، یہ پیمرا کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی تقریر چلتی ہے اور وہ پی ٹی وی سمیت تمام ادارے چلاتے ہیں، اور پیمرا کی طرف سے کوئی نیا نوٹیفیکیشن بھی نہیں آتا۔ اس بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ آگے کیس لا گیا جسٹس شاہد وحید صاحب۔ اب جسٹس شاہد وحید صاحب سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں، دبنگ جج ہیں، دلیر جج ہیں، اور بڑے اہم ان کے فیصلے ہیں، اور وہ ایک خاص جو طبقہ ہے ان کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے چوتھے نمبر سے پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے، اور پھر جسٹس شاہد وحید صاحب کو جب انہوں نے نامزد کیا اور ان کی نومینیشن کی، تو اس پر پھر جو مافیا ہے، حکومتی مافیا، ان کی طرف سے اس کو بری طرح مسترد کیا گیا۔ ان کی عدالت میں تو عدالت نے سوال کیا کہ یہ بتایا جائے کہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن کیا آج بھی انٹیکٹ ہے یا پیمرا نے کوئی نیا نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے، چونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے بھی احکامات ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور جب نواز شریف کی تقریر کو آن ایئر کروانے کے لیے، لائیو چلوانے کے لیے 28 میڈیا کا لفافہ خوروں کا ایک گروپ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر بے عزت ہو کے ایک نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک اشتہاری کی جو درخواست ہے وہ کیسے چلائی جائے۔
اب جسٹس شاہد وحید صاحب نے وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ یہ بتائیں کوئی آپ نے نیا قانون پاس کر دیا ہے کہ یا پیمرا نے کوئی ہائی کورٹس کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کوئی نیا نوٹیفیکیشن پاس کر دیا ہے کہ ہاں جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے بھی اشتہاری ہیں ان کے بھی تقریریں چلیں گی، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور جو یہ اسپیشل رائٹس ہیں جو بین الاقوامی قوانین نہیں دیتے، جو دنیا کے قانون ہیں، پاکستان کے جو قانون ہیں جو ایک اشتہاری کو اس کا یہ حق نہیں دیتے کہ آپ اس کو میڈیا کے اوپر دکھاتے پھریں، تو یہ پیمرا نے کیسے حق دے دیا؟ کون سا ایسا اختیار ہے پیمرا کا جو انہوں نے از خود استعمال کیا اور انہوں نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ان کو بلڈوز کر دیا اور ان کو آن ایئر ہونے دیا اور ان کی تقریر چلنے دی؟ اس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا جی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کے اوپر عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے اوپر رپورٹ جمع کروانا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا ہم آپ سے تو رپورٹ مانگیں گے ہی مانگیں گے، ہم اصل رپورٹ مانگیں گے پیمرا سے۔ پیمرا کے پاس اب دو آپشنز ہیں، پیمرا یا تو یہ بتائے کہ جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر مشتمل ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اشتہاری ہیں ان کی تقریر نہیں چلائی جائے گی، یا تو وہ جو نوٹیفیکیشن ہے یا جو وہ چیز ہے وہ کیا اپنی جگہ پہ وہ نوٹیفیکیشن بحال ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ نوٹیفیکیشن بحال ہے تو اس کے باوجود نواز شریف اور اسحاق ڈار کی تقریر کیسے چلی اور پیمرا نے کیا اب تک ایکشن لیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں تھا اور اس کے مطابق پیمرا نے منع کیا ہوا ہے ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے تقریر آن ایئر نہیں کرنی، اور تمام ٹی وی چینلز نے اور سرکاری ٹی وی نے بھی آن ایئر کی ہے، اس کے بعد اگر وہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے تو پیمرا نے ان ٹی وی چینلز کے خلاف کیا کارروائی کی ہے جنہوں نے اشتہاری کو چلایا ہے یا جو آئے روز اسحاق ڈار کے انٹرویو لے رہے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تو پیمرا نے وہ نوٹیفیکیشن ختم کر کے نیا نوٹیفیکیشن بنا دیا ہے اور اس میں پرمیشن دے دی ہے کہ اشتہاری کی تقریر بھی چل سکتی ہے، اشتہاری کا انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے، اشتہاری کی پریس کانفرنس بھی چل سکتی ہے، اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی عدالت میں پیش کریں تاکہ پھر عدالت اس کو آئین اور قانون کی جو ہے اس معیار کے اوپر اس کو پرکھے، دیکھے کہ جو پیمرا ہے اس کا یہ نوٹیفیکیشن آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا درست ہے یا غلط ہے۔ تو عدالت نے کہا پتہ تو چلے۔ اب جسٹس شاہد وحید صاحب جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت میرٹ پسند ہیں اور سخت جج ہیں، اب ان کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی بتایا جائے کہ یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کون کروا رہا ہے، یہ سوالات پوچھتے ہوئے پیمرا برا پھنس گیا ہے۔ اب پیمرا یا نواز شریف کو بچائے گا کیونکہ آئے روز ان کی تقریریں انٹرویو تو ہوتے رہنے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو بچائے گا، اور یہ حکومت کو اب جسٹس شاہد وحید صاحب کو جواب دینا ہوگا۔ 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ 2 ہفتوں میں وفاقی حکومت بھی اور پیمرا بھی جواب جمع کروائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔